بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہیں سے کچھ پیسے مل گئے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ مال غنیمت سے ملے ہوں گے۔ ان پیسوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سونے کا ایک ہار خرید لیا اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ ہار ہدیہ کر دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑکی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً اس ہار کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے غلام خرید لیا۔ دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم نے یہ ہار پہن رکھا ہے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی متکبر امراء جیسے زیور پہنتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا تو اسی وقت اپنے گلے سے ہار اتار دیا اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت سے غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا۔ علماء کرام کا اس ضمن میں یہ کہنا ہے کہ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیت اطہر والوں کو آرائش اور زیبائش کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ پسند فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت اطہر والے دنیاوی آسائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ حضرت ابو الحمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیت اطہر میں تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس آئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ زیور پہنے ہوئے ہیں، چاندی کے جھمکے، گردن بند اور ہاتھوں میں چوڑیاں، اور اس کے علاوہ بیت اطہر میں دروازوں کے ساتھ منقش پردے لگے ہوئے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور سے ناراضگی کے آثار نمایاں تھے، حتیٰ کہ اسی حالت میں منبر مبارک پر خطبہ دینے کے لیے تشریف فرما ہوئے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ گھر کے پردے اور میرے زیور ہیں۔ اسی وقت اپنے زیور اور پردے اتار دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے خطبہ سے کہ تمام اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج چکی۔ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ تمام چیزیں غریبوں میں تقسیم کر دیں، صدقہ کر دیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر 3 بار فرمایا، بیٹی تم پر قربان جاؤں۔ پھر فرمایا، دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، نہ اس کے آل محمد کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے برابر بھی ہوتی تو بھی کسی کافر کو ایک پر تک نہ دیتا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فاطمہ الزہرا کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور کھانے کے لیے کچھ طلب فرمایا، لیکن بیت اطہر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر دیکھا اور فرمایا، تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ اسی سنا میں امام حسن اور امام حسین آ گئے اور کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ حضور سرور کائنات اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر ساتھ والے چھوٹے کمرے میں تشریف لے گئے، وہاں پر بھی نماز ادا فرمائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دسترخوان نمودار ہوا جس پر طرح طرح کے کھانے اور پھل سجے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پیش فرمائے اور سب نے مل کر کھائے۔ اسی دوران ایک سائل نے باہر سے آواز دی کہ اندر آنے کی اجازت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو کبھی سائل کو نہیں جھڑکا کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ سائل نے پھر آواز لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے سائل کو جھڑک دیا۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، تم نہیں جانتی ہو یہ سائل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ ابلیس ہے جو کہ سائل بن کر آیا ہے تاکہ آج ہمارے پاس بہشت میں سے جو دسترخوان آیا ہے اس میں سے کچھ کھا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں بہشت کا میوہ نہیں لکھا،
یہ طبق تو جبرائیل علیہ السلام صرف میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے لائے تھے۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ نے خیر مقدم کے طور پر اپنے بیت اطہر کے دروازے پر پردے لگائے اور امام حسن اور حسین کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ حضور سرور کائنات حسب معمول فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ کو جب معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن اتار ڈالے۔ بچے روتے ہوئے سرور کائنات کی خدمت اقدس میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں نہیں چاہتا وہ ظاہری آرائش سے آلود ہوں۔ اس کے بدلے میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اسیب کا ایک ہار اور ہاتھی دانت کے کنگن خرید لاؤ۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سرور کائنات کی اولاد پاک میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد پاک میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ایک دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدہ فاطمہ سے خوش طبی فرما رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو فاطمہ زیادہ عزیز ہیں یا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے تم سے زیادہ پسند ہیں اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک دن سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، اللہ کی قسم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے، اور قسم ہے اللہ تعالی کی کہ میں نے آپ کے والد ماجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اپنے نزدیک آپ سے زیادہ محبوب نہ پایا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔